السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ محترم ناظرین، والدین بڑے انمول ہوتے ہیں۔ ماں باپ بڑی قیمتی دولت ہوتی ہے۔ ماں باپ بہت بڑا انعام اور تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین سے محبت کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اسی لیے اگر ماں باپ ہم سے راضی ہے، ماں باپ ہم سے خوش ہے، تو اللہ بھی ہم سے خوش اور راضی ہے۔ ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، والدین کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، والدین کو تکلیف پہنچانے والی بات نہیں کہنی چاہیے، والدین کے دل کو نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، محبت کا اور الفت کا اظہار کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ممبر سے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام ممبر سے قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ خطبہ سے فارغ ہوئے، اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے اس بارے میں دریافت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت میرے پاس تشریف لائے تھے، اور 3 لوگوں کے لیے انہوں نے بد دعا فرمائی، جن میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جن کے سامنے ان کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ قرار دے، جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ والدین کی خدمت نہیں کرنا، والدین کو خوش اور راضی کرنے والا کام نہیں کرنا، ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ ان کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے بد دعا فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ہے، ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، ماں باپ کو کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا ہے جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آئیے آج میں آپ کے سامنے ماں کے حوالے سے 2-3 اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بچے کے دل میں ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، اور اپنے پیار کا اظہار بچہ کچھ اس انداز سے کرتا ہے کہ بلندی جن کی خواہش تھی وہ چٹائی پر اتر آئے، بلندی جن کی خواہش تھی وہ چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھو کر گدائی پر اتر آئے، جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے، جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے، تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ اور پھر بچہ جب کچھ بڑا ہوتا ہے تو پھر ماں کے لیے کتنی محبت اور کتنا درد ہوتا ہے،
اور اپنی ماں سے جو پیار ہوتا ہے اس پیار کا اظہار کچھ اس انداز سے کرتا ہے کہ اے پیاری ماں تیرا آنچل سبھی آنچل سے اچھا ہے، اے پیاری ماں تیرا آنچل سبھی آنچل سے اچھا ہے، لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے، اگر ایک ٹاٹ پر پانچوں نمازیں پڑھ رہی ہے تو، اگر ایک ٹاٹ پر پانچوں نمازیں پڑھ رہی ہے تو، قسم خدا کی وہ ٹاٹ ہر ایک مخمل سے اچھا ہے۔ اور ماں کے دل میں اولاد کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے، اور ماں اپنی محبت کا اور اپنے پیار کا اظہار کچھ اس انداز سے کرتی ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا، اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھے شگون اچھی مہرت دیکھ سکتی تھی۔ اب مجھے کب شوق تھا دنیا دیکھنے کا میرے بیٹے، مجھے کب شوق تھا دنیا دیکھنے کا میرے بیٹے، مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی۔ اور ماں جب دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جب ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو اولاد کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی یاد ماں کی آتی ہے، اور کتنا پیار ماں کا پیدا ہوتا ہے دل کے اندر، کتنا غم ہوتا ہے ایک اولاد کے دل میں ماں کے چلے جانے کے بعد۔ وہ اولاد اپنے غم کا اپنے پیار کا اظہار کچھ اس انداز سے کرتی ہے کہ بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے، بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے کہ اب تو روشنی بھی تیرگی محسوس ہوتی ہے، محبت میں کوئی ماں کے مقابل ہو نہیں سکتا، محبت میں کوئی ماں کے مقابل ہو نہیں سکتا، بھرا ہے گھر مگر ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ماں کا پیار، ماں کی محبت، کہ اس گھر میں سب کچھ رہتے ہوئے ماں کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، ماں باپ کے رہتے ہوئے دنیا کی زندگی میں ان کی خوب خدمت کیجیے، ان سے خوب محبت کیجیے، ان کے ساتھ بہترین اور اچھا سلوک کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے، اللہ خوش اور راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ اگر خوش اور راضی ہوا تو اللہ بھی خوش اور راضی ہو جائے گا۔ تو انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اخیر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل MR ندوی TV کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ، والسلام علیکم۔